جی سوال ہے کیا ایک دوسرے کو دم کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ پیارے بھائیوں، پیارے مسلمانوں، جواب جو ہے وہ نوٹ فرمائیں۔ حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ہم جاہلیت میں دم کیا کرتے تھے۔ ہم نے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ یعنی اللہ کے پیغمبر سے پوچھا، دریافت کیا کہ آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ تو نبی الرحمہ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آرزو علیہ رقاکم لا بأس بالرق ما لم یکن فیہ شرک، تم مجھ پر اپنے دم پیش کرو، ایسا دم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے جس میں شرک نہ ہو۔ یہ روایت مسلم شریف میں موجود ہے اور ابو داؤد میں موجود ہے۔ جب کبھی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت ناساز ہوتی، یعنی طبیعت خراب ہوتی، تو جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ والا دم کیا کرتے تھے، بسم اللہ ارقیکا من کل شیء یؤذیکا من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیکا بسم اللہ ارقیکا۔ یہ روایت صحیح مسلم میں موجود ہے۔ ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ نوٹ فرمائیں۔ اللہ کے نام کے ساتھ میں دم کرتا ہوں ہر اس چیز سے جس نے آپ کو اذیت دی، اور ہر شریر نفس سے یا ہر حاسد کی نظر بد سے اللہ آپ کو شفا دے۔ میں اللہ کے نام کے ساتھ دم کرتا ہوں۔ پیارے بھائی، خلاصہ ایک مرتبہ پھر نوٹ فرمائیں۔ سوال یہ ہے کہ ایک دوسرے کو دم کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ تو پیارے بھائی، اس کا دو ٹوک جواب ہے کہ کر سکتے ہیں، منع والے کوئی الفاظ موجود نہیں ہیں، جیسا کہ حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ہم دور جاہلیت میں دم کیا کرتے تھے۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے پوچھا کہ یا نبی اللہ، آپ اس دم والے معاملے میں کیا فرماتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آرزو علیہ رقاکم لا بأس بالرق ما لم یکن فیہ شرک، جو تم دم کرتے ہو نا، اپنے اپنے دم پیش کرو میرے سامنے، ایسا دم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے جس میں شرک نہ ہو۔ یعنی معنی یہ بنا کہ قرآن مجید کے الفاظ بھی نہ ہوں، حدیث کے الفاظ بھی نہ ہوں، لیکن کوئی اور الفاظ ہو جن کو ہم منتر کہہ سکتے ہیں۔ تو منتر میں اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا جا رہا، اپنے الفاظوں میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کیا گیا، شریک نہیں اللہ تعالیٰ کا کوئی بنایا گیا، تو ایسے الفاظ بھی دم کے طور پہ پڑھنے اور پڑھ کے دم کرنا درست ہے، جائز ہے، منع والے کوئی الفاظ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات فرمائی ہے کہ ایسا دم کرنے میں کوئی حرج نہیں جس میں شرک نہ ہو۔ یہ روایت مسلم شریف میں موجود ہے اور ابو داؤد میں موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام دم کیا کرتے تھے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز ہوتی تھی۔ معنی بنا کہ دم جو ہے دوسرے بندے کو کیا جا سکتا ہے۔ یاد رہے، دم والے الفاظ وہ پڑھنے ہیں جس میں کوئی خرابی نہ ہو، شرک نہ ہو رہا ہو، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد طلب نہ کی جا رہی ہو۔ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ایسا دم جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ ان باریکیوں کو سمجھ کے اس کے اوپر عمل کرنے اور کروانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے دینی فائدہ ہوا ہے تو حق بنتا ہے کہ آپ اس اسلامی چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں، لائک کریں اور کمنٹ میں اپنے خیال کا اظہار کرنا مت بھولیں۔